دل دریا گوشہ ادب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ پامل صوفی بزرگ اور پنجابی شاعر بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی تھے، قلندرانہ جلال، علم و حکمت کے خزانوں سے بہرور، معرفت کا بہتر جمال اور ایمانی جگمگاہٹوں سے بھرپور شخصیت، جنہوں نے اپنا پیغام پنجابی اور فارسی میں عوام و خاص تک پہنچایا۔ ان کے اس پیغام نے لاتعداد لوگوں کی زندگی میں روحانی انقلاب برپا کر دیا۔ وہ سادگی کے پیکر تھے، خلوص و وفا ان کی حیات کا لازمی جز اور اخلاق و مروت ان کا اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ریاکاری، نمود و نمائش، تکلف و تصنع اور مکروہ ریاض سے حد درجہ نفرت کرتے تھے۔ یہ ذات ببرکات ہے جناب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1630 عیسوی میں شورکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شورکوٹ پنجاب کے ضلع جنگ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے۔ ان کے والد حضرت محمد بازید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ وہ ایک ایسے فقیہ تھے جنہوں نے دل سے قرآن پڑھا اور سیکھا تھا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں مغل فوج کے ایک سپہ سالار تھے اور شور قلعے کے قلعہ دار تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ حضرت بی بی راستی اعلیٰ صلاحیتوں کی مالک، اپنے وقت کی ولیاں تھیں۔ آپ آوان قبیلے سے تعلق رکھتے سے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ کو بشارت ہوئی کہ ان کے گھر ایک ولی پیدا ہوگا جو اپنی ذہنی روشنی اور روحانیات سے اس سرزمین کو روشن کر دے گا۔ چنانچہ ان کی پیدائش پر ان کی والدہ محترمہ نے ان کا نام باہو رکھا۔ وہ پیدائشی ولی تھے۔ جب ایک غیر مسلم نے آپ کے روشن چہرے کو دیکھا تو ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ارد گرد کے غیر مسلم حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کرامت سے اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ ان کے سرکردہ افراد پر مشتمل ایک وفد نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ جب یہ بچہ گھر سے نکلے تو اعلان کیا جائے، تاکہ جب یہ بچہ گھر سے نکلے تو ہم لوگ اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں اور اپنے مذہب پر قائم رہ سکیں۔ اپنی کتاب امیر القعون میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ روحانی رہنمائی کی تلاش میں 30 سال تک سرگرداں رہے، لیکن ان کا اس طرح رہنا بیکار رہا۔ آخر کار انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طور پر بیعت کی، ان کی شریعت پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ بعد ازاں انہوں نے دہلی کے شیخ پیر عبد الرحمن قادری کے ہاتھوں پر بیعت کی، جو غوث پاک کے اولاد میں سے تھے۔ ان کا مزار دہلی میں ہے۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کے مشاہدہ کی وجہ سے انہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اسی لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی باضابطہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ وہ ابتدائی زندگی سے ہی روحانی تجربات حاصل کرنے اور سچائی کی تلاش میں سرگرداں رہے، لیکن اس دوران وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دریا میں غوطہ زن رہے۔ انہوں نے انتہائی سنجیدگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا اور ساری زندگی شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزار دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے شریعت پر عمل کر کے یہ مرتبہ اور مقام حاصل کیا ہے، اس لیے کہ میں نے شریعت کو اپنا رہنما بنا لیا تھا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 140 کتابیں تصنیف کی۔ ان سب کتابوں طالبان حق اور سچائی جاننے والوں کو بار بار 3 چیزوں کا مشورہ دیا: اندھیروں سے نکلنا اور غفلت کو ترک کرنا، جستجو کرنا، طلب کرنا، خواہش کو بڑھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر سختی سے عمل پیرا ہونا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ روحانی درجات کے حصول اور ان کی بلندی کے لیے درجہ ذیل سرگرمیوں پر زور دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی یاد میں استغراق، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں استغراق اور شریعت کی پابندی، کلمہ طیبہ کا ہر وقت ورد،
قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، روز محشر کو ہر وقت یاد رکھنا، تزکیہ نفس کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محو رہنا اور ان پر درود بھیجنا۔ انہوں نے 1691 میں 61 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا مزار تحصیل شور کوٹ میں گڑھ مہاراجہ کے قصبے کے قریب دریائے چناب کے مغربی کنارے کے ایک گاؤں موضع سلطان حق بہو میں واقع ہے۔ جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو ان کی برسی پر ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اکابر و صوفیاء اپنے زمانے میں شریعت کے نامور معتبر علماء اور فقہا تھے۔ وہ ایک طرف طریقت کے شاہ سوار تھے تو دوسری طرف شریعت کے اسرار و رموز سے بھی پوری طرح بہرہ تھے۔ یہ وہ مردان پاک باز ہیں جو اخلاقی بے راہ روحی اور فکری کج روحی سے فطری طور پر متنفر ہوتے ہیں۔ دنیاوی آرام و آسائشوں پر قلبی اور روحانی آسائش کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ منصب اور عہدے کے اسیر نہیں ہوتے بلکہ قرآن و سنت کے سرمدی پیغام کے سفیر ہوتے ہیں۔ زہد و عبادت و ریاضت، مشاہدہ و کشف، ذکر و فکر و تزکیہ قلب ان کے محبوب مشغلے ہوتے ہیں۔ حضرت بہو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقیر کی پہچان بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقیر اپنی 5 خصلتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ اپنے پاس موجودہ علم سے، اپنے گرد و پیش سے ریا اور جہالت کو دور رکھے، لوگوں کے ساتھ علم سے پیش آئے، فیض بخش خاص و عام بن کر لوگوں کی دستگیری کرے، پاس مال ہو تو وہ سخاوت کرے اور دوسروں پر خرچ کرے۔ فقیر میں کمال درجے کا استغنا تب ہوگا جب سونا اور مٹی اس کی نظر میں برابر ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ درویش صاحب شعور اور فقیر صاحب حضور کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں دنیا کی محبت نہ رکھے۔ پہلی مزار مبارک حضرت سگی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شور کوٹ میں دریائے چناب کے مغربی کنارے پر واقع قلعہ کوہرگان میں دفن کیا گیا۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک 78 سال یعنی 1102 سن ہجری تا 1180 سن ہجری تک بمطابق 1691 سن عیسوی تا 1767 سن عیسوی تک رہا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد پنجاب کے مختلف اطراف میں ہجرت کر گئی۔ چند ایک فقیر اور خلفاء مزار پر رہتے تھے۔ 1180 ہجری یعنی بمطابق 1767 سن عیسوی میں دریا قلعے تک آ پہنچا اور اس نے قلعے کو گرا دیا اور پھر مزارات مبارک تک جا پہنچا۔ فقیروں اور خلفاء نے باقی مزاروں کو نکال لیا اور صندوقوں میں رکھ لیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بدستور رہا کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صندوق نہ مل سکا۔ فقیر اور خلفاء نا امید ہو کر رونے لگے۔ فقیروں اور خلفاء کو سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ہمارا صندوق ضرور ملے گا، مگر جو شخص ہمارے جسم کو چھونے کے لائق اور قابل ہوگا وہ کل صبح سویرے سورج نکلنے کے قریب یہاں آئے گا اور وہی ہمارا صندوق نکالے گا۔ اس وقت تک دریا غلبہ نہیں کرے گا۔ درویشوں کو اس اشارے سے تسلی ہوئی اور حکمت غیبی کے ظہور کا انتظار کرنے لگے۔ جب مقررہ وقت آیا تو ایک سبز نقاب پوش شخص ظاہر ہوا۔ اس نے چہرے پر نقاب نہ اٹھائی اور آتے ہی بلا تعامل اس مٹی سے جو فقیروں اور خلفاء نے کھود رکھی تھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صندوق نکالا۔ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے زیارت کی، دیکھا تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا سوئے ہوئے تھے اور ریش یعنی بال مبارک سے غسل کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب صندوق کھولا گیا تو میلوں تک خوشبو پھیل گئی۔ اکثر حاضرین کو جذبہ اور وجد ہو گیا۔ مرشد پاک سلطان الفخر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ مصنف علیہ رحمت سے منتقلی مزار کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، جانتے ہو وہ نقاب پوش شخص کون تھا؟ اس کتاب کے مصنف نے عرض کیا، حضور بہتر جانتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وہ خود حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ دوسری مرتبہ مزار مبارک دریائے چناب کے مشرقی کنارے پر گڑھ مہاراجہ کی طرف بستی سمندری میں ایک ویران کنواں اور حویلی تھی اور کنویں پر پپل
پیپل کا بہت قدیم درخت تھا، جو شخص اس حویلی میں قدم رکھتا بے ہوش ہو جاتا، یہاں تک کہ مال مویشی بھی اس میں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ لوگ خوف زدہ ہو کر اس حویلی اور کنویں کو ویران چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ حویلی پاک اور منزہ تھی۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہمارا مزار اب پیپل والی حویلی میں بنایا جائے، کیونکہ یہی جگہ ہمارے لیے مقرر اور معین ہے۔ پس درویشوں نے اس کے وسط میں جو مذکورہ بالا کنویں کے مغرب کی طرف تھی آپ کا مزار بنایا۔ صندوق مبارک زمین کے اندر دفن نہ کیا گیا، بلکہ زمین کے اوپر رکھ کر مزار مبارک بنایا گیا۔ اس جگہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار 157 برس تک رہا، 1180 ہجری تا 1336 ہجری تک۔ سن عیسوی کے مطابق 1767 سے لے کر 1917 تک رہا۔ اس میں پیش گوئی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار مبارک پر ایک بار پھر دریا آ پہنچا۔ یہ واقعہ 1336 ہجری کا ہے۔ اس دریائے بردی کے وقت سلطان حاجی نور احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجادہ نشین تھے۔ جب دربار شریف کے فقیر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صندوق مبارک تربت مبارک سے نکالنے لگے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اولاد کے جتنے مزارات تھے سب کے صندوق ملتے چلے گئے، مگر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار انور سے صندوق مبارک بسط کوشش اور بعد از کمال جستجو کے ایک بار پھر نہ مل سکا، جس سے تمام حاضرین کو سخت پریشانی ہوئی۔ مگر چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہر کافر اور مومن، بے نصیب اور بانصیب، زندہ اور مردہ کے لیے فیض زماں بنا کر بھیجا ہے، اس نازک دور میں دینی خدمات سر انجام دینے اور مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور صحیح جانشین مقرر فرمایا ہے۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لازمی ظہور فرمانا تھا۔ اس وقت کی پوشیدگی میں کوئی مصلحت تھی، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں حضرت سلطان دوست محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی زیارت سے مشرف فرما کر اس بے چینی کو دور کیا اور اسی مقام سے زمین کھودنے کا حکم فرمایا۔ دوسرے روز اسی مقام سے علی صبح زمین کھودنے پر صندوق کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ تھوڑی سی مٹی ہٹائی گئی تو خوشبو کے حلے آنے شروع ہو گئے۔ اس خوشبو کی مثال دنیا میں نہیں ملتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صندوق تو مل گیا، مگر کثرت خوشبو کے سبب اب وہاں ٹھہرنا محال ہو چکا تھا۔ قبر شریف کے اندر کوئی شخص پورے 15 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ بمشکل صندوق باہر نکالنے کا حکم سر انجام دیا گیا۔ اس خوشبو کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ اس کام میں شریک ہونے والے لوگوں کے لباس پھٹتے پھٹ گئے، مگر خوشبو ان میں جوں کی توں باقی رہی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صندوق مبارک 1336 ہجری اکتوبر 1917 سن عیسوی کو 10 محرم سے پہلے نکال کر محفوظ کر لیا گیا۔ دربار شریف سے شمالی مغربی گوشہ میں 1 میل کے فاصلے پر موجودہ محل شریف کی تعمیر شروع کی گئی اور 6 ماہ کے عرصے میں محل شریف، مسجد شریف اور ارد گرد جو متعدد حجرات موجود ہیں تیار ہو گئے۔ اس محل شریف میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صندوق مبارک اپریل 1918 بروز جمعہ دفن کیا گیا۔